امید ہے آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے۔ آج کل کے زمانے میں جس ایوریبڈی از بیک اور کووڈ سے دنیا واپس اپنی طرف اپنے کاموں پہ آ رہی ہے۔ ہوپ اللہ خیر کرے، سب کے ساتھ خیر خیریت رہے، سیفٹی فرسٹ اور اپنا دھیان پہ بھی رکھیے گا۔ سو کمنگ ٹو دا پوائنٹ، ہم نے آج جو بات کرنی ہے وہ بات کرنی ہے ریگارڈنگ لیزرز اور وہ لیزر جو اینک کا نمبر اتارتی ہے۔ سو اینک کا نمبر اتارنے سے پہلے ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ یہ اینک لگتی کیوں ہے۔ اینک کی وجہ سے بیسیکلی آئی بال، جو آنکھ کا سائز ہوتا ہے وہ تھوڑا سا بڑا بھی ہو سکتا ہے اور آئی بال کا سائز چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے دو کنڈیشن جن کو ہم کہتے ہیں مائیوپیا، جن کو اور ساتھ میں اس کو اگر ایزی ورڈز میں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں شارٹ سائٹڈنس، اور ایک ہوتا ہے ہائپرمیٹروپیا جس کو ہم کہتے ہیں لانگ سائٹڈنس۔ اچھا، مائیوپیا میں آئی بال کا سائز تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اپنے نارمل ایج میچ پاپولیشن میں، تو جس کی وجہ سے ان کو مائنس نمبر کی گلاسز لگتی ہیں، ان کو دور کا نظر اچھا نہیں آتا اور نزدیک کا اچھا نظر آتا ہے۔ تو وہ کریکٹ کرنے کے لیے اگر اینک لگے گی تو ان کو مائنس نمبر کی یا کانکیو لینسز لگتے ہیں۔ ہائپرمیٹروپیا میں آئی بال کا جو ہوتا ہے، آنکھ کا ڈیلا جو ہے اس کا تھوڑا سا سائز ہو سکتا ہے چھوٹا ہو فرام دا ایج میچ پاپولیشن نادر، تو جس کی وجہ سے ان کی نزدیک کی نظر تھوڑی سی بری ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو کی دور کی۔ سو اس کے لیے کریکشن کے لیے پھر آپ پلس گلاسز، پلس نمبر کے لینسز یا کانویکس لینسز لگاتے ہیں اور نظر پورا کمپلیٹ ان کو خیر خیریت سے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب بہت سے لوگوں کا سوال ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ دے شوڈ گیٹ ریڈ آف دا گلاسز، کہ ان کی اینک اتر جائے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو بیچ میں جب کانٹیکٹ لینسز بھی لگا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ کانٹیکٹ لینسز از آلسو ون آف ایک وے ہے جس سے آپ کو اینک نہ لگانی پڑے، اور وہ کانٹیکٹ لینس آپ کی کونیا آنکھ کے اوپر لگا ہوتا ہے اور آپ کو نظر آتا ہے، لیکن آپ سارا دن یا ساری رات اس کو نہیں لگا سکتے۔ اینک کے بغیر حل کوئی نہیں ہے۔ آپ اگر کہیں باہر جا رہے ہیں، بازار جا رہے ہیں، پارٹی میں جا رہے ہیں، کالج کے بچے ہیں وغیرہ، یا کوئی آفس کے لوگ جو کام کرتے ہیں یا جو بھی ہیں بڑے اڈلٹ جو ہوتے ہیں، وہ اس کو لگا لیتے ہیں اور پھر لیکن گھر آ کے اس کو اتار کے گلاسز لگانی پڑتی ہیں۔ گلاسز لگانی بھی چاہیے بیکاز کانٹیکٹ لینسز کی آپ کو ہائیجین کا بہت زیادہ دھیان رکھنا پڑتا ہے، جو گلاسز کا اتنا زیادہ نہیں ہوتا۔ گلاسز اتار بھی دیتے، سوتے ہوئے اتارتے ہیں، تو کانٹیکٹ لینسز آپ سوتے ہوئے نہیں لگا کر سو نہیں سکتے، یا آپ اس کو ہر وقت نہیں لگا سکتے، اس کو آپ نے کیئر کرنی ہے، زیادہ کیئر کرنی ہوتی ہے۔ اب لیزرز جو ہیں جو اینک کا نمبر اتارتے ہیں، یہ زیادہ کامن ہے، زیادہ پاپولر ہیں کنڈیشن مائیوپیا کے لیے۔ مائیوپیا کا مطلب نیئر سائٹڈ، جس میں آپ کے مائنس نمبرز لگتے ہیں یعنی کہ دور کی نظر کمزور ہوتی ہے، ان کے لیے زیادہ یہ پاپولر ہے۔ ہائپرمیٹروپیا جو جن میں پلس نمبرز لگے ہیں اس کے لیے اتنا زیادہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی ایکچولی جب یہ لیزر ہوتا ہے اس نے آپ کی آنکھ کے کونیا کو تھوڑا سا ری شیپ کرنا ہوتا ہے۔ سو اس کو جب ری شیپ کرنا ہوتا ہے تو آسان ہے مائیوپیا کے پیشنٹس کے لیے جن کی دور کی نظر کمزور ہے، اس کو ری شیپ کرنا ذرا زیادہ آسان ہے ایز کمپیئر ٹو ہائپرمیٹروپیا۔ اب یہ مائیوپیا ہر قسم کے مائیوپیا، یہ ہر قسم کے بندے جن کے دور کی نظر کمزور ہے، کیا وہ اس کے کینڈیڈیٹس ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ایک آپ نے کس عمر میں کرنا ہے۔ یہ پروسیجر، لیزر پروسیجر ان اے وے کہہ سکتے ہیں کہ سرجیکل پروسیجر ہی ہے۔ سو یہ لیزر پروسیجر ایک تو آپ نے اڈلٹ ایج میں کرنا ہے، یہ آپ نہیں کر سکتے کہ 15-16 سال کی لڑکی لڑکا وغیرہ یہ اس میں ہونے، اس کے لیے اڈلٹ ایج مینڈیٹری ہے۔ سو اڈلٹ ایج یوزلی ہم اس کو 21 سمجھتے ہیں، تو 21 کے بعد میں یہ آپ کے الاؤڈ ہوتی ہے کہ آپ کر لیں، لیکن اس کے لیے آپ کو جس طرح آئی ایگزامینیشن، یہ نہیں ہے کہ واک ان واک آؤٹ پروسیجر نہیں ہے، آپ کو اس سے پہلے کرنے سے پہلے آپتھلمولوجسٹ کو مل کے کمپلیٹ آئی ایگزامینیشن کروانی ہوتی ہے۔ یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ آئی کا نمبر آپ کا جو آپ لگا رہے ہیں کچھ سالوں سے اسٹیبل جا رہا ہے کہ نہیں۔ اگر ہر سال نمبر بدل رہا ہے تو وہ تھوڑا سا کاز آف کنسرن ہوتا ہے۔ سو نمبر اگر آپ کا اسٹیبل جا رہا ہے کچھ سالوں سے، آپ کی آئی ایگزامینیشن کی گئی جس میں آپ کا کونیا، آپ کے اسٹرکچرز آف دا آئی، آپ کا پردہ، سب کچھ دیکھا جاتا ہے اور وہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، تو پھر آپ اس کے کینڈیڈیٹ بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے ڈائگنوسٹک ٹیسٹ بھی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں اسکین، ہم کارنیل اسکین کرتے ہیں۔ وہ کارنیل اسکین بھی ہمیں بتاتا ہے کہ اگر کونیا لیزر کو لیزر ایپلیکیشن کو مینیج کر سکے گا کہ نہیں، مثلا یہ کہ اس کی ری شیپنگ میں اس کو سپورٹ کر سکے گا کہ نہیں۔ سو اٹس ناٹ جسٹ ون تھنگ کہ آپ آئے اور آپ کا اینک کا نمبر ہے اور اینک کے نمبر کے لیے آپ اتر جائے گی، نہیں، آپ کو اینک کا نمبر
اس کتنا نمبر ہے، اس کی اسٹیبلٹی کچھ سالوں سے ہے کہ نہیں، اس کے علاوہ اس کی پروگریشن ہے کہ نہیں، پھر اس کے علاوہ آئی کی ایگزامینیشن کمفرٹیبل ہے، سب کچھ ٹھیک ہے کہ نہیں، پھر آنکھ ڈرائی تو نہیں ہے، بہت لوگوں کو ڈرائی آئی کی پرابلم ہوتی ہے، تو ڈرائی آئی کے پیشنٹس کے لیے بہت فیزیبل پروسیجر نہیں ہے، اور پیچھے اس کی فائنلی جو اس کا ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی اسکین کرنا ہے، کارنیل اسکین کرنا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے کہ نہیں. سو یہ ملٹیپل چیزیں ہیں جو آپ کو اس میں دیکھنی ہے. اسکین دیکھنا ہے، آئی کی ایگزامینیشن دیکھنی ہے، اینک کا نمبر دیکھنا ہے، اسٹیبلٹی دیکھنی ہے. سو یہ ساری کے سارے ملا کے جب یہ ساری کی ساری چیزیں صحیح ہوتی ہیں، ہیلتھی ہوتی ہیں، تو تبھی ہم آئی کی لیزر پروسیجر کرتے ہیں. اچھا، اس لیزر پروسیجر کا نام ہوتا ہے ایگزائمر. یہ ایگزائمس جو ہوتا ہے کارنیا کی ری شیپنگ کرتا ہے. کارنیا آپ کی آنکھ کا بالکل فرنٹ کا پارٹ ہے جس کے اندر ساری کی ساری 2/3 پاور جو آنکھ کو جو دیکھنے کی قوت ہے وہ 2/3 آف دا قوت جو ہوتی ہے کارنیا میں ہوتی ہے. سو اس لیے ہم کارنیا کو ری شیپ کرتے ہیں اور اس کا نمبر اس کو چینج کر دیتے ہیں، اور پیشنٹ جو ہوتا ہے جو پہلے اینک لگا رہا ہوتا ہے اب وہ اینک کے بغیر بھی اتنا ہی دیکھتا ہے جو ایک نارمل وداؤٹ گلاسز لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا، اب اس میں تھوڑی سی یہ چیز کچھ لوگ کے بہت سے سوال ہوتے ہیں اس ریکارڈنگ کہ کیا ہم جو اینک اترے گی لیزر، تو کیا اس لیزر کے بعد یہ دوبارہ اینک کا نمبر آ سکتا ہے؟ پاسبلٹی ہے کہ کچھ اگر جن کے پروگریسو نمبر ہیں اور اگر اسٹیبل نہیں ہیں، اگر ان میں لیزر ہوتی ہے تو دیر آر چانسز کہ ان کا تھوڑا سا نمبر آ جائے گا. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا اتنا ہی جتنا آپ نے پہلی دفعہ کروایا اتنا ہوگا. اوور دا ایئرس تھوڑا سا ریزیڈولی میننگ ریکرنس ہو سکتی ہے، تھوڑا سا آپ کا نمبر واپس اوور دا ایئرس آ جاتا ہے. اس ٹائم پہ پریشانی والی بات نہیں ہوتی، کیونکہ اگر ہو تو اگر زیادہ ہو یا تھوڑا سا نمبر آ جائے تو یہ لیزر دوبارہ بھی اٹیمپٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن یوزلی نمبر اگر تھوڑا سا 0.5 تک کا اگر آ جاتا ہے تو پھر پیشنٹس کمفرٹیبل ہوتے ہیں، وہ اینک کے بغیر کمفرٹیبل رہتے ہیں، ان کو اتنی پرابلم نہیں رہتی. کمپلیٹ ایگزامینیشن مسٹ ہے. ایگزامر لیزر کی پھر اور چیزیں آتی ہیں. لوگ سوال یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کے بعد کیا یہ اس لیزر پروسیجر کے بعد آپ فٹافٹ اپنے کام پہ جا سکتے ہیں یا پڑھائی کر سکتے ہیں؟ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے ہوتے ہیں، اس کے لیے ایڈوائزیبل ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس لیزر کے بعد تھوڑا سا ٹائم آف لیں. بہت سے لوگ ایسے ہوتا ہے، لڑکیاں خاص طور پہ لڑکے شادی سے پہلے سوچتے ہیں کہ جی اینک کا نمبر کروا لیں، تو ایڈوائزیبل ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ٹائم دیں اپنے آپ کو. یہ کوئی بھی پروسیجر جو ہوتا ہے اس کو ہیلنگ فیس چاہیے ہوتا ہے، تو آپ ایٹ لیسٹ 2-3 ہفتے کا ٹائم تو اپنے آپ کو دیں. اگر آپ آفس چاہتے ہیں تو ایٹ لیسٹ کوئی تھوڑا سا ٹائم آف لے لیں، کیونکہ پروسیجر کے بعد اس کو ہیلنگ آرام سے کمفرٹیبلی ہونے دیں، تاکہ ویژن اس کی اگر تھوڑی سی بھی بلرڈ ہوتی ہے یا تھوڑی سی پڑھنے میں تھوڑی سی آپ کو لگتا ہے کہ لال وہ جو ہے واٹرنگ ہو رہی ہے، کیونکہ نارمل فینومینا ہے کہ سرجری کے بعد یا لیزر کے بعد تھوڑے بہت تو آپ کو ہیلنگ کے پروسیس سے گزرنا ہوگا، تو وہ جو ہے اس سے آپ امیڈیٹلی اپنے کام پہ نہ چلے جائیے. اینڈ آئی ووڈ ناٹ ایڈوائز پیپل کہ جی آپ کی شادی ہفتے بعد تیار ہے، یا آپ کے کوئی ایسا پارٹی کوئی ایسا اوکیزن ہے، یا آپ کے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کا ایگزام سر پہ پڑا ہوا ہے تو وہ یہ پروسیجر کروا کے ایگزام کے لیے بیٹھ جائیں، وہ تنگی ہوگی. ٹائم نکال کے، دس از ناٹ ایمرجنسی پروسیجر، یہ الیکٹیو پروسیجر ہوتا ہے. ٹائم نکال کے اپنے سوچ سمجھ کے یہ پروسیجر ہو، اور اس پروسیجر سے آپ بہت فائدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اینک اتر جاتی ہے اور ویژن ریوائیو کر جاتی ہے. لیکن کمپلیٹ ایگزامینیشن آئی کی بہت ضروری ہے. کوئی اور پیتھولوجی نہ چل رہی ہے، کوئی اور فرض کریں انفیکشن چل رہی ہے، آنکھ میں کچھ اور ہو رہی ہے، اس ٹائم پہ نہیں کرنا. آئی کی کمپلیٹ ایگزامینیشن، ڈائگنوسٹک ٹیسٹ سب کچھ سامنے رکھا جائے گا، اور اس کے بعد پھر آپ کو گائیڈنس دی جائے گی بائی این آپتھلمولوجسٹ اینڈ نو بڈی ایلس بٹ بائی این آپتھلمولوجسٹ، جو آپ کو بتائے گا کہ یہ آپ فیزیبل ہے، آر یو اے کینڈیڈیٹ فار دس لیزر پروسیجر کہ آپ نہیں ہیں. سو واک ان واک آؤٹ نہیں ہے صرف سوچ کے کہ جی کسی سے بھی کروا لیں، ایسا نہیں ہوتا. آپ اس کو آرام سے سوچ کے ایڈلٹ ایج پہ اس کا کروانا ہوتا ہے. اور فائنلی ایک اور چیز، اگر آپ کانٹیکٹ لینزز لگاتے ہیں تو کانٹیکٹ لینزز آپ کو کچھ دیر کے لیے ہفتہ 10 دن پہلے اتار دینے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہی آپ کی آئی ایگزامینیشن کریکٹ معاملے میں لیزر کے لحاظ سے کریکٹ بالکل نکلے گی، اور صحیح اس کے نمبرز اور صحیح اس کی جو پروسیجر جو کرنا ہوگا اس کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو کانٹیکٹ لینزز کچھ دیر کے لیے پہلے اتارنا ہوگا، تبھی جا کے اس کے ٹیسٹ ہوں گے. سو گڈ، اٹس اے گڈ پروسیجر، اٹس کمپیریٹیولی سیف پروسیجر پرووائڈیڈ کہ آپ کے سارے اور پیرامیٹرز جو ہیں اس کی ایگزامینیشن کے آپ میٹ ہوئے، تو سارے اگر ٹھیک ہیں
تو ضرور کروائیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کے پاس سوال ہے، میں نے کوشش تو کی کہ آپ کے سوالوں کے یا جو مجھ سے سوال کیے گئے تھے اس کو میں نے لکھ لیا تھا اور اس کے لحاظ سے اس کے جواب دے رہی تھی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی سوال وغیرہ ہو تو آپ مرہم آن لائن سے بھی مجھ سے بات کر سکتے ہیں، مرہم سے اپوائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں، اور آپ کے جو سوال اور جو کوئریز ہوں گے اس کے میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں اور حاضر ہوں۔ ہوپ اپنا دھیان رکھیے، خوش رہیے، اور السلام علیکم۔